وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور مدینے کے تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ ہمیں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو صراط مستقیم دے چلن واسطے اور ہدایت واسطے زندگی گزارن واسطے اپنے اعمال نو درست کرن واسطے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید اپنا پاک کلام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک دی آخری کتاب ہے کہ جڑی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی
ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿhi ਵਸੱਲਮ آپ دے اتے نازل فرمائے تا قائم قیامت ہن تو کوئی دوسری کتاب نہیں آ سکتی. یہ ہوئی کتاب ہے. اس کتاب تے جس بندے نے عمل کر لیا وہ بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کتاب دے اندر مکمل زندگی گزارن دے طریقے موجود نے. کیڑے کام ایسے نے کہ جڑے کر کے اساں کامیابی حاصل کر سکنے ہیں وہ بھی اس کتاب دے اندر موجود ہے، اور وہ کیڑے کام نے کہ جنہاں تو بچ کے اسی جہنم دی آگ تو بچ سکنے ہیں وہ کام بھی اس پاک کلام دے اندر موجود نے. ہن فرق صرف یہ ہے کہ اساں اس کتاب نو اگر خلوص دل دے نال انہوں پڑھ لیے اور اس کتاب نو پڑھ کے اس تے عمل کر لیے تاں تے اساں اپنے آپ نو جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنا لے. لیکن اگر اس کتاب نو اسی پڑھ کے تے اس تے عمل نہ کیتا تو پھر میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہی اللہ پاک نے ایک قوم ہے اس دی مثال ساڑھے واسطے رکھی. فرمایا اس مثال نو تو سمجھ جاؤ. وہ بھی لوگ سن کہ انہوں نے بھی اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی سی، لیکن انہوں لوگوں نے اس کتاب تے عمل نہیں کیتا. وہ کتاب کے جڑی انہوں دی زندگیاں سنوار سکتی سی، انہوں نے اس کتاب تے عمل نہ کیتا، اس کتاب دے نال تعلق نہیں رکھیا، اس کتاب دے نال نسبت نہیں رکھی، تو فرمایا او قوم برباد ہو گئی. تو اگر تسی بھی قرآن مجید نو حاصل کر کے اگر اس تے عمل نہ کرو گے تو پھر پہلی قوم دے کرو سبق حاصل کر لو. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، فرمایا کہ اونا لوگاں دی مثال کہ جنہاں نے تورات حاصل کی تھی. تورات اللہ پاک دی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، جڑی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی. فرمایا او لوگ کہ جنہاں کتاب حاصل کی تھی تورات لیکن اس تے عمل نہیں کیتا. کتاب تے انہوں نے دیتی لیکن انہوں نے اس تورات تے عمل نہیں کیتا، اس تورات نو پڑھیا نہیں، اس نو سمجھیا نہیں، اس تو اپنی زندگی گزارن دے طریقے حاصل نہیں کیتے. تے فرمایا انہاں لوگاں دی مثال ایویں ہے کہ جویں ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا انہاں لوگاں دی مثال ایویں ہے کہ جویں ایک گدھا تے او دے اوتے کچھ کتاباں لدیاں نے، یعنی کھوتا ہوئے کھوتا تے او دے اوتے کتاباں لدیاں ہون تے انہوں کی پتہ، او دے اوتے بجری لد لو، او دے اوتے سیمنٹ لد لو، ٹھیک ہے جی، او دے اوتے مٹی لد لو، اٹاں لد لو، کچھ بھی انہوں کی پتہ کہ میرے اوتے مٹی ہے یا میرے اوتے کتاباں نے. تے فرمایا او قوم کے جنہوں تورات اللہ پاک نے عطا کی تھی لیکن انہوں نے تورات تے عمل نہیں کیتا. تے اللہ پاک فرماندا ہے انہاں دی مثال ایویں ہی ہے کہ جویں ایک گدھا ایک بوجھ اٹھایا ہوئے، ٹھیک ہے. تو پھر آگے اللہ پاک کی فرماندا فرمایا بئس مثل القوم الذین، فرمایا کنی بری مثال ہے اس قوم دی، کنی بری مثال ہے. گل دی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں او قوم بھی سی کہ جنہوں تورات اللہ پاک نے دیتی لیکن انہوں نے اپنی کتاب تے عمل نہیں کیتا. تے اللہ پاک نے کی فرمایا اے ایویں ہی ہے کہ جویں کھوتیاں دے اوتے بوجھ لدے. تے جے تورات پڑھ کے انہاں لوگاں نے عمل نہیں کیتا تے اگر اسی اج قرآن پڑھ کے عمل نہ کریے، سانوں بھی تے اللہ پاک نے کتاب دیتی ہے نا، ہن اسی سوچنا کہ اسی کتاب نو کنا ک جاننا ہے، اس کتاب دے نال سانوں نسبت کنی، اسی اس کتاب دے نال کنا ک تعلق رکھنے ہیں، اس کتاب دے نال سانوں کنی ک محبت ہے.
اور اپنی زندگی گزارن دے طور طریقے اسا اس کتاب تو کنے کا حاصل کیتے یہ جیسی سمجھنا اس سوچنا ہے اگر تے عمل ہے ساڈا کتاب تے اور اس کتاب نو اسا سینے نال لا کے رکھنے اس نال محبت کرنے ہاں اور اس نو پڑھنے بھی ہاں تے پھر تے ٹھیک ہے تے جی ایسا نہیں ہے قرآن دے نال تعلق نہیں ہے اور اس قرآن نو پڑھنا بھی نہیں آندا سمجھنا تے بڑی دور دی گل ہے تو پھر سمجھ لو کھوتے دے کھوتے ہی رہ گئے ایسے سمجھ آ گئی جبکہ یہ کتاب کھوتے واسطے تو نہیں آنا یہ تو انسانہ واسطے ہے لیکن فرمایا کھوتے دے ہوتے اگر کتاب رکھ دو تو انہوں کی پتا اس کتاب کی اہمیت ہے انسان جان دے نا تو فرمایا کتاب انسانہ نو دیتی ہے تو اگر انسان جس کتاب نو نہ پڑھن اور اس نو نہ سمجھن تو پھر کھوتے جتے انسان کی فرق رہے گا سمجھ آ رہی گل دی پھر خود اللہ پاک فرما رہے فرمایا کتنی بری مثال ہے یار کتنی بری مثال ہے کہ انسانہ دی مثال کھوتیاں دے نال لیکن فرمایا جن عمل نہیں کرنا تو پھر انہاں ویسے مثالیں ہوئی لیکن جن عمل کر لیا پھر اے پاک کلام انہوں نے ایسی عزت عطا فرماندہ ہے کہ رہندی دنیا تک انہوں نے مرن نہیں ملنا سمجھا کی گل دی اللہ اکبر آگے اللہ پاک نے کی فرمایا اے ہوئی قوم کہ جنہاں اس قرآن نو سمجھیا اس تورات نو سمجھیا نہیں اپنی کتاب نو سمجھیا نہیں اور اس نو بس الماری دی زینت بنا کے رکھیا جی میں کیا جیسا قرآن نو الماری دی زینت بنا کے رکھنے ہیں کار دے اندر قرآن پہ ہے بس پہ ہے نہ انہوں کدی کھولنا ہے نہ انہوں کدی چمنا ہے نہ انہوں کدی پڑھنا ہے تو نہ یہ انہوں کدی سمجھنا ہے اے الماری دی زینت بنا کے جدو رکھ لما کے قرآن نو تو پھر اے قرآن برکت آلہ نہیں بلکہ بے برکتی لے کے آئے گا اور علماء نے لکھے اس گل نو فرمایا آج جیسا رزق دے ہتھوں جڑا تنگ ہے نا اس تنگ دستی دا ایک سبب اے بھی ہے کہ ایسا اللہ پاک دے پاک کلام نو غلاف دے اندر بند کر کے الماری دی زینت بنایا بس الماری جے پہ ہے نہ انہوں کدی کھولنا ہے نہ پڑھنا ہے نہ انہوں سمجھنا ہے تو فرمایا جس گھر دے اندر الماری دے اندر قرآن الماری دی زینت بن کے پیار رہے فرمایا پھر اللہ پاک اس حرکت دی وجہ تو اس گھر نو تنگ دستی دا سبب بنا دیتا اس گھر دے اندر تنگ دستی آ جاندی اس گھر دے اندر خوشحالی نہیں آندی انہیں دے رزق دے اندر جڑا کہ فراوانی نہیں آندی بلکہ انہیں دے رزق تنگ کر دیتا جاندہ ہے کیوں کہ اللہ پاک فرماندہ ہے یہ میرا پاک کلام اے رکھن واسطے نہیں ہے اے دے پڑھن واسطے پڑھو گے تاں برکتہ ہون گیا نا اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جڑا قرآن ہے ہدل للمتقین فرمایا متقین واسطے ہدایت ہے ہر قوم نو اللہ پاک نے جڑی کتاب دیتی اس قوم دے واسطے ہدایت دا سبب ہے اس طرح امت محمدیہ واسطے قرآن مجید فرقان حمید اے ہدایت دا سبب ہے اگر ایسا چاہنے ہیں کہ سانو ہدایت ملے ایسا سیدھے راستے دے چلیے صراط مستقیم نصیب ہوئے اور صراط مستقیم دی پہچان ہوئے تو فرمایا قرآن پڑھو اے قرآن تو انہوں صراط مستقیم دکھائے گا اے قرآن تو انہوں جنت دا رستہ دکھائے گا اے قرآن تو انہوں جہنم دے رستے تو بچائے گا اے قرآن تو انہوں انسانیت دے اندر نکھار پیدا کرے گا اور تو انہوں اس زندگی دے اندر زندگی گزارن دے طور طریقے اصول و ضوابط دے گا لیکن اگر تو سا اس قرآن نو پسے پوشت ڈال دیتا اس قرآن دے نال نسبت نہ رکھی تو پھر جی میں جانور زندگی گزار دینے اے میں زندگی گزار کے چلے جاؤ گے زندگی دا جڑا حاصل ہے وہ تو دے نصیبہ دے اندر نہیں ہونا اس قرآن دے نال نسبت بڑی ضروری ہے ہدل للمتقین فرمایا متقین واسطے ہدایت ہے اور پھر اس دی عظمت کی ہے اس دی شان کی ہے فرمایا لا ریب فی اس دے اندر تے شک دی گنجائش ہی نہیں ہے اس دے اندر تے شک دی گنجائش ہی نہیں ہے اس دا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ ایک ایک زیر زبر پیش
فرمایا اے حق کے اس نو کوئی بدل نہیں سکتا. کیوں کہ اس پاک کلام نو حفاظت دے اندر رکھن دا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے. فرمایا تساں اینو زینت بنا دو الماری دی، لیکن اس دا محافظ میں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا اس پاک کلام نو، اس ذکر نو میں نازل کیتا اور اس دا محافظ بھی میں. تو فرمایا تساں اپنے سینے دے اندر اگر اس نو محفوظ کر لو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، اے تواڈی خوش قسمتی ہے. لیکن اگر تساں آکھو کہ انہاں نو اس قرآن نو، اس پاک کلام نو الماری دی زینت بنا کے رکھ دئیے تے ضائع ہو جائے گا، فرمایا ضائع تے انہیں نہیں ہونا اس کر کے کہ اس دا محافظ میں. ہاں اگر تساں برکات حاصل کرنی ہے نے تو پھر اس نو اپنے سینے دے نال لا کے بھی رکھو تے اس نو اپنے سینے دے اندر محفوظ بھی کرو. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، ہر قوم دے اندر اللہ پاک نے جدو انہاں نو صحیفے عطا کیتے یا کلام عطا کیتا، اپنی کتاباں عطا کیتیاں، تے انہاں نو عطا کرن دا مقصد صرف اور صرف راہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ، تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم کی ہے اور پھر اس تے عمل کرن لوگ. تے جدو لوگ عمل کر لین گے تے فرمایا اے پاک کلام دیا برکات انیاں نصیب ہونیاں کہ وہ زندگی دے اندر بھی اس کا مشاہدہ کرن گے تو پھر قبر و حشر دے اندر بھی وہ اس تو فیض حاصل کرن گے. ہن میں ایک حکم اس قرآن پاک دا جڑا کہ تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے سمجھن دی کوشش کرنا. اور یہ ساری زندگی واسطے ہے، یہ مخصوص کچھ دینا واسطے نہیں ہے. اسی مخصوص کچھ دینا واسطے کر لینے ہیں. رمضان المبارک دی آمد ہے، ایسا کہنے ہیں کہ عبادت کرنے دا مہینہ رمضان دا ہی بس. اسی یہ سمجھنے رمضان دا مہینہ ہی صرف عبادت کرنے واسطے نہیں ہے. جدو کھانے سارا سال ہے پھر عبادت کرنے دا یہ ٹائم بھی سارا سال ہے. ٹھیک ہے، صرف رمضان دے اندر ہی نہیں. ایسے ذہن بنا لیجیے رمضان آنا تو سر تے ٹوپی بھی رکھ لینی ہے تو پھر اسی نمازاں بھی پڑھنی ہے. تو جدو رمضان آنے تے اسے نمازاں پڑھنی شروع کرنی ہے نا تو پھر ایسی نمازاں صرف 10 دن نہیں چل دیا نے، اس تو بعد نہیں چلنی ہے نمازاں. تو دیکھو اللہ پاک قرآن پاک کی فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. ہن دیکھو نا ٹائم مکن والے تے ہجے بھی ساری مسجد پوری نہیں بھری. یہ حکم اگلے رمضان تسی دیکھنا، میں بعد چوں آنا ہے کہ پہلے ساری صفحہ پوری ہوئی ہونی رمضان دے اندر ہے. لیکن گل ہوئی ہے کہ عبادت کرن واسطے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، کوئی دن خاص نہیں ہے. ہر سانس ہر لمحہ اللہ پاک دی عبادت دے اندر گزارنی چاہیے مسلمان. اللہ پاک فرمائندا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم اذا نودی للصلاۃ. فرمایا جدو نماز دے واسطے، نماز جمعہ واسطے اذان دے دیتی جاوے تو پھر کی کرو؟ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا پھر تساں اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ کے آؤ. بولو سبحان اللہ. سعی کر دے ہوئے ہیں، صفا مربع دے کی کرنے ہیں حضور؟ صحیح کرنے ہیں نا. صحیح کنوں کہندے ہیں؟ دوڑن نو کہنے ہیں نا. سعی کہندے ہیں جی دوڑنا ہے. صفا مربع دی پہاڑیاں دے اوتے نا انہاں دے درمیان دوڑنا ہے، سعی. اتنے اللہ پاک کی فرما رہے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا سعی کردے ہوئے اللہ دے ذکر دی طرف آؤ. کی مطلب؟ جیویں جمعے دی اذان ہو جائے اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ دیا ہوئے آ جاؤ. دوڑ دیا ہویا. اے نہیں ہے کہ انہیں اذان ہو گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے یار اے بھی کسٹمر نبھا لاں، اے بھی گاہک میں ذرا پکتا لاں تو چلو ہوں شٹر بند کرنا تو چلو تاڑا لانا آہستہ 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 آہستہ. جدو اذان دوسری شروع ہو جانی ہے امام صاحب نے جدو الحمدللہ کہنا ہے تو پھر دوڑ لا دینی ہے. ادو نہیں دوڑ لانی. ان نماز واسطے جدو اذان ہو جاوے تو ادو دوڑ لانی ہے. فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا اپنی بیع، خرید و فروخت، اپنا کاروبار سب کچھ بند کر. کی کر دیو؟ وذروا البیع، بند کر دیو سارا کچھ. ہن اذان ہو گئی جمعے دی، ہن بس اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ دیا ہوئے آ جا. سب کچھ بند کر دو.
تو مولا یہ کیوں؟ فرمایا تسی نہیں نہ جان دیو؟ مولا نہیں جان دے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تسا جان لیندے نا کہ تواڈے واسطے کنا کا بہتر ہے، تے فرمایا تساں دے جندرے مار کے پہلا اذان دا انتظار بعد جو کرتے، پہلا مسجد جاندے تساں، کنا کا بہتر ہے تواڈے واسطے۔ اے رب فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسا جانو۔ کی بہتر ہے؟ اے بہتر ہے کہ جدو جمعے دی اذان ہو جائے تو فوراً اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ دیا ہوئے آ جاؤ، یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ تے فرمایا پھر جدو تسی جمعے دی نماز پڑھ لو تے پھر کی کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جدو تسا جمعے دی نماز پڑھ لو تے پھر تسا اللہ دی زمین تے پھیل جاؤ، ہن پھیل جاؤ اللہ دی زمین تو پھر کی کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہون اللہ دا فضل تلاش کرو۔ دکانہ کھول کے نہیں، جمعے دے ٹائم دکانہ کھول کے پائے جانا تے اللہ دا فضل تلاش کرنا نہیں، دکانہ بند کر کے آ جاؤ تے آ کے جمعے دی نماز ادا کرو۔ کریم آقا علیہ السلام فرماندے نہیں جدو امام آ جاندا ہے نا، امام جدو ممبر تے بیٹھ جاندا ہے تو دے نال فرشتے بھی آ جاندے ہیں۔ ایتھے تو سا کلے نہیں بیٹھے ہو، ایتھے فرشتے بھی موجود ہیں۔ ہاں ایک فرشتہ ہے اسرائیل جہدے کول اساں بڑا ڈرنے ہیں، او دے کول تے ڈرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اے جڑے تے فرشتے آئے بیٹھے نے رحمت دے فرشتے ہیں، ہے کہ وہ بھی رحمت دا فرشتہ بھائی، ایسا انہوں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ملنا تے انہیں ہے وہ بھی رحمت دا فرشتہ، لیکن رحمت دا فرشتہ کنا واسطے ہے؟ جنہ رب نو راضی کیتا ہے، جڑے اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ دیا ہوئے آئے انہاں واسطے وہ بھی رحمت دا فرشتہ ہی ہے۔ تو مصطفیٰ فرماندے نے جدو امام آ جاوے تو ادھے نال رحمت دے فرشتے آ جاندے نے، تے ہن تساں بیٹھے ہو تے کٹھے، اے تساں تے نال تواڈے فرشتے کٹھے بیٹھے ہو، تساں کلے کلے نہیں ہو، فرشتیاں نو جگہ دی لوڑ نہیں، جگہ دی لوڑ تے سانو ہے نا، تے اتھے رحمت دے فرشتے موجود نے، تے جتھے رحمت دے فرشتے موجود ہون مینوں دسو او آب و ہوا کنی معطر ہوے گی۔ ہاں جتھے اللہ دے رحمت دے فرشتے موجود ہون، تے فرمایا کی ہے جدو تسی نماز پڑھ چکو تے فرمایا اے رحمت والی آب و ہوا اس نو حاصل کر کے جدو تسا باہر جاؤ تے پھر ہون باہر جا کے اللہ دا فضل تلاش کرو، اور اللہ دا فضل تلاش کرو تے نالے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، نال اللہ دا ذکر کرتے رہو اس کر کے کہ اللہ تانوں کامیاب کرے۔ سمجھ آ رہی گل دی یا نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ سن کریم آقا علیہ السلام نے جدو خطبہ دینا نا تو ایک نا ٹل انج تبل جا وجنا، اور گھنٹی نہیں وجدی سی، ٹل کہندے نے انہوں، تبل لکھیا سی تفسیر دے اندر تے تبل، لیکن میں تے سمجھ گیا تسی بڑی گھنٹی یار، اور پہلے دور چ نا کوئی قافلہ آنا جدو انہیں دروازے دے اندر داخل ہونا بازار دے تے پھر وہ جڑا چوکیدار سے انہیں کھچ کے انج بجانا تاکہ پتہ لگ جائے جی ایک قافلہ ہو رہا گیا ہے، تجارت ہے، تجارتی قافلہ ایک ہو رہا گیا ہے، تے ادو بھی انج ہوندا سی۔ مصطفیٰ کریم نے جدو کھلونا نا ممبر شریف تے تو اتوں اگر تبل وجنا تو لوگوں نے اٹھ کے دوڑ جانا، انہوں نے اٹھ کے دوڑ جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، محبوبہ اسی دیکھنے ہاں کہ یہ تانوں کلیاں چھڑ کے چلے جاندے نے، یہ کوئی تجارتی قافلہ آوے یا کوئی کھیل تماشا شروع ہو جائے تو تانوں چھڑ کے چلے جاندے نے۔ انہاں تو مراد منافق لوگ نے، صحابہ نہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے پونکن والے پونکتے ہیں لیکن اس تو مراد صحابہ نہیں ہیں، اس تو مراد منافق لوگ نے۔ جدو تجارتی قافلہ آنا دے انہوں نے چلے جانا، جدو کوئی کھیل تماشے دا
کوئی تبل وجنا دے انہوں نے چلے جانا. فرمایا محبوب یہ جڑے تواڈے اپنے نے تے تواڈے نال ہی ہوندے نے, لیکن چونکہ ضرورت دوسرے نو بھی ہے جو انہوں نے آکھو یہ جڑا تسا تجارتی قافلے دی طرف جاندے ہو یا پھر تسا جڑا ایک کھیل کود والے تماشے دی طرف جاندے ہو, فرمایا انہاں وچ فائدہ کوئی نہیں. ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ, فرمایا بہتر تواڈے واسطے او ہوئی ہے جڑا رب دے کول. اور فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. فرمایا جمعہ چھڑ کے نہ جاؤ, جماعت چھڑ کے نہ جاؤ, مسجد چھڑ کے نہ جاؤ, بلکہ نماز پوری کر کے تے پھر تو اللہ دی زمین دے پھیل جاؤ تے رب دا فضل تلاش کرو, اس کر کے کہ بہتر رزق دینے والی ذات اللہ دی ذات ہے. یہ ساڈے واسطے بھی سبق ہے, ساڈے واسطے بھی سبق ہے. جمعے والے دن نو خصوصی طور تے منایا جاوے. اس کر کے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او دن کہ جس دن سورج طلوع ہوئے کہ وہ دن جمعہ دا دن ہوئے, فرمایا اے سب تو افضل دن. اور پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا جمعہ دا دن تے اللہ پاک نے مومن واسطے عید دا دن بنا چھڑے ہیں, اے عید دا دن ہے. فرمایا اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا, اور اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل کیتا, اور اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا, اور اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی, اور فرمایا اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی روح قبض فرمائی, اور فرمایا اے ہوئی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہونی. اور وڈی گل فرمایا اے وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے جنتیاں نو جنت دے اندر اپنا دیدار کروانا ہے. جمعے دا دن جدو جنتیاں نے جنت سے چلے جانا ہے تو پھر ہر جمعے انہوں نے رب دا دیدار نصیب ہونا ہے. تے جمعے دی اہمیت جڑی ہے نا بڑی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلا آوے او اونٹ ٹھیک ہے انہوں قربان کرن دا ثواب حاصل کرے گا, تے جڑا اس تو بعد جو آوے گا وہ ایک گائے قربان کرن دا ثواب حاصل کرے گا, تے جڑا اس تو بعد آئے وہ سنگھا والا ایک مینڈا قربان کرن دا ثواب حاصل کرے گا, تے جڑا اس تو بعد آئے وہ ایک مرغی قربان کرن دا ثواب حاصل کرے گا, تے جڑا اس تو بعد آئے وہ ایک آنڈا قربان کرن دا ثواب حاصل کرے گا. تے ہن تہاڈی مرضی, بھاویں آنڈے لے لو تے بھاویں اونٹ لے لو, یہ تہاڈی مرضی. ہن جڑے باہر آئے نے انہاں نے آنڈے ہی لینے نہیں, آنڈے خیر مکنے تے نہیں, آنڈے مکنے تے نہیں, پر یہ ہے کہ جدو ایک موقع ملیا جو ہے تو 6-7-8 لاکھ روپے دا اونٹ کیوں نہ لئیے اس گھاٹے دا سودا تے نہیں ہے نا. فری جا جو 15 منٹ 10-15 منٹ پہلا آ جاؤ تے اونٹ قربان کرن دا ثواب حاصل کر. پتہ نہیں ساری زندگی جو موقع ملنا اونٹ قربان کرن دا یا نہیں, لیکن اتنے فری چ نہیں مل رہا تو جدو ملتا تو پھر لو نا یار. اللہ پاک جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا